بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إلى الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم إلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ کا یہ دوسرا رکوع اور اس کی آخری آیات تلاوت کی گئیں۔ اس رکوع میں اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کا تذکرہ اوپر سے چلا آتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے، اور پھر اس نبوت کی ذمہ داری کے تحت فرعون کی ہدایت اور اس کی نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو روانہ کیا جاتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں فرعون ہم پر سرکشی کرے یا وہ افراد و تفرید سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو نہیں، میں بے شک دیکھ رہا ہوں تم دونوں کو اور سن رہا ہوں، یعنی تم میری نگہداشت میں ہو، میری حفاظت میں ہو۔ پھر وہ دونوں حضرت یعنی موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، اور ان دونوں نے فرعون سے کہا کہ بے شک تیرے رب کی طرف سے ہم پیغام لے کر آئے ہیں، لہٰذا تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب نہ دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم تیرے پیدا کرنے والے رب کی طرف سے کھلے ہوئے معجزے تیرے پاس لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہوگی ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی اور اس کی اتباع کرے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعوت پیش کر دی۔ اس میں تین باتیں ہیں جو بنیادی طور پر حضرت موسیٰ کی دعوت میں ہمارے سامنے قرآن مجید رکھتا ہے۔ پہلی دعوت یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیرے رب، یعنی جو تجھے پیدا کیا ہے، جو تجھے رزق دیتا ہے، جو تجھے کھلاتا اور مالتا ہے اور تجھے تمام قوتیں فراہم کرتا ہے، اس خدا کی طرف سے ہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں اس طریقے سے یعنی اس حکمت کے ساتھ گویا کہ فرعون کی اس خدائی دعوے کا بھی انکار کر دیا اور اس کی عبدیت کا بھی اظہار کرا دیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم تیری فرعونیت یا تیری خدائی کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم اس رب کی طرف سے جو تیرا بھی پالنہار ہے اور جس سے تو بھی رزق مانگتا ہے اور جس سے تجھے بھی روزی ملتی ہے، اسی کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نہ تو خدا ہے اور نہ ہی تو رب العلیٰ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت کر دی گئی کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں باہم پہنچتی رہتی ہیں۔ تو یہ حکمت ہے دعوت کہ جس میں ایک ایسی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جس میں ٹکراؤ نہیں، بات یعنی کسی قسم کا اس میں لاگ لپیٹ بھی نہیں ہے، بات بالکل کھلی ہوئی ہے، بالکل واضح ہے، اور کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو داعی کے اندر ایسی حکمت ہونا چاہیے۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو دوسری بات جو فرمائی کہ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جو تم نے جن کو اپنا غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دو اور میرے حوالے کر دو، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بھی بنا رکھا تھا اور جتنے بھی غلامانہ جتنے بھی کام تھے وہ سب بنی اسرائیل مصر میں کیا کرتے تھے۔ ولا تعذبہم، اور مزید یہ کہ ان کو عذاب نہ دو،
جو عذاب میں مبتلا تھے ان کو اس عذاب سے بھی نجات دینے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے گزارش کی۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور پھر یہ کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے کھلی ہوئے آیات و نشانیاں اپنی صداقت کی لے کر آئے، یعنی ہم کوئی جھوٹے شعبدہ باز یا بیوقوف بنانے والے نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی کھلی ہوئی نشانیاں اور اس کی کھلی ہوئی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور آخر میں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعا دی، اور یہ دعا ہے کہ سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اب دیکھیے یہ دعوت کے یہ مراحل کہ دعوت جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے تو اس میں بات واضح ہونا چاہیے، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، اس میں داعی مدعو جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنی حق کو اس طریقے سے پیش کرے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرک اور کسی بھی قسم کا کفر کا گنجائش باقی نہ رہے۔ حکمت ایسی ہو کہ اس سے دل اس کا ٹوٹے نہ، بلکہ وہ اس کی بات سننے پر آمادہ ہو۔ اور اس کے بعد جو بنیادی چیز ہے کہ جو غیر اللہ کی پرستش اور عبادت کے نتیجے میں انسان غیر اللہ کی جس عبودیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سب سے پہلے اس عبودیت سے اس کو نکالا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں اس کو داخل کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں حکمت کی، معرفت کی، اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں، قرآن مجید کے جو گویا کہ آفاقی انعامات اللہ نے اس پر کیے ہیں، داعی اس کو مدعو کے سامنے بہت حکمت کے ساتھ پیش کر دے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی کہ دیکھو ہم کوئی شعبدہ باز جھوٹے قسم کے بناوٹی نبی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس اپنی نبوت کی دلیل موجود ہے اور وہ ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی واسطے دعا بھی کرے اور اس کو دعا بھی دے، یعنی اس کے ہدایت کی دعا کرے بھی اور اس کو اسی کے ساتھ ساتھ اس کو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کو دعا والسلام علی من اتبع الہدی۔ اور یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خطوط کے آخر میں، جن کو آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد رقم فرمایا تھا اور اس کو روانہ فرمایا تھا مصر کی طرف اور اس طریقے سے ایران کی طرف اور رومنز کی طرف، جہاں جہاں بھی خطوط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو ایک پرسکون دور 2 سال کا یعنی تاریخ میں سیرت میں ہمیں ملتا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو جو خطوط دے کر اللہ تعالیٰ کی پیغام کو دیگر ممالک تک پہنچایا تھا، تو اس میں کلام یعنی اپنی بات لکھنے کے بعد یہی لکھا جاتا ہے والسلام علی من اتبع الہدی، یہی آیت آخر میں لکھ دی جاتی تھی کہ سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے۔ یہ بات گویا کہ یہ 5 پوائنٹ ہیں جس کو بہت وضاحت سے قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی بنیادی نکات کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آگے فرمایا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور پھر یہ بات کہی گئی کہ بے شک ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے کہ ہر اس شخص پر جو جھٹلا دے اور جو منہ موڑ لے اس حق سے، اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس حق کو ماننے اور سمجھنے اور جاننے کے بعد اس سے منہ موڑ لے، اس کو جھٹلا دے، تو پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحیاً ارشاد فرمائی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اس طریقے سے وہ آخری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھ دی۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب دیکھیے فوراً جو بات کہی تھی نا کہ انا رسول ربک، کہ ہم تیرے پیدا کرنے والے رب کی طرف سے پیغمبر ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی کو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، تو اگر وہ اس طریقے سے خطاب کرتے تو اس کو اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ربی کا یعنی اس کی اضافت کے ساتھ جو تیرا رب جو تجھے پالتا ہے اس کی طرف سے ہم آئے ہیں، سب سے پہلے اس نے یہی سوال کیا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ تمہارا رب کہتے ہیں اصلاً اس شخص کو یا اس قوت کو جو انسان کی وجود کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا، اور اس معاملے میں ہر دور میں ہر متکبر فرعونوں اور حامانوں یا یوں کہہ سکتے ہیں ہر متکبر ظالم نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ انسانوں کو یا جو کچھ اس کی اسٹیٹ میں رہنے والی عوام کو اس کے نتیجے میں اس کی حکومت میں یا اس کی سلطنت میں حاصل ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کی دین، اس کا عطیہ ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتا ہے ہر انسان متکبر۔ تو اس نے کہا تو یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہیں کھانے کو کون دیتا ہے، تمہیں پلاتا کون ہے، تمہارے تمام امور کون انجام دیتا ہے، تمہیں گھر رہنے کے لیے گھر کس نے دیا ہے، اور یہ سلطنت جو مصر میں میری قائم ہے اس کے اندر جو تم چل پھر رہے ہو،
یہ کیسے چل پھر رہے ہو، یہ سب کیسے تمہیں حاصل ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا یہاں پروردگار پالنہار پرورش کرنے والا کون؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک یہ بات کہی، یہاں پر کسی قسم کی جھجھک نہیں ہے، یہاں پر کسی قسم کی الجھن بات نہیں ہے، اب اس کا کیا جواب دیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہی ہے کہ جس نے ہر چیز کی تخلیق، یعنی ہر چیز کو اس کی خلق عطا فرمائی، اس کی تخلیق عطا فرمائی۔ اعطی کل شیء خلقہ، جس نے اللہ تعالیٰ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق کی قوت عطا فرمائی، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی قوتیں رکھیں۔ ثم ہدی، اور پھر اس کو ہدایت دے دی، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور ہدایت دے دی، وہی اب ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب۔ قال فما بال القرون الاولی، پھر فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ جو قومیں اور جو بستیاں اور جو قبیلے اس سے پہلے گزر گئے تاریخ میں، ان کا خدا کون تھا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ قال علمھا عند ربی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب ظاہر بات ہے کہ جرح کا معاملہ ہے، اب تو جرح میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آدمی جرح کے اندر اس کا نفس تکبر میں آ جاتا ہے، اور وہ ہدایت کی بات کو بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اب انسان کا جو مقابلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جیت جائے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنورسیشن کو ڈیبیٹ میں کنورٹ نہیں ہونے دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ایک بہت بنیادی نقطہ ہے کہ داعیانہ کنورسیشن کو ڈیبیٹ میں کنورٹ نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ ڈیبیٹ، اگر آپ کنورسیشن کو ڈیبیٹ میں کنورٹ کر دیں گے تو پھر جو ڈیبیٹ ہوتا ہے اس میں دو الگ، یعنی دو ایک اپوزٹ کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک آدمی جو سچ بات کہہ رہا ہے، ایک آدمی جو غلط بات کہہ رہا ہے، لیکن دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگتے ہیں، اور دونوں حق کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کو کمزور اور ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پھر حق پر گفتگو نہیں ہوتی، بس ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے دلیل دے کر کے اس کو خاموش کرا دوں، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے دلیل دے کر اس کو خاموش کرا دوں۔ یہ یعنی دعوت کا یہ بہت فطری طریقہ نہیں، چونکہ اب وہ کنورسیشن جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جاری ہے، جب وہ ڈیبیٹ میں تبدیل ہونے لگا کہ فرعون نے کہا اچھا چلو بتاؤ اس سے پہلے لوگوں کا کیا ہوا، یہ بتاؤ، جب ظاہر مطلب ڈیبیٹ ہوتی تو یہاں سے معاملہ شروع ہو جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت واضح ہے کہ علمھا عند ربی، میرا رب ہے اس کے پاس اس کا علم ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، مجھے کیا معلوم ان کا کیا معاملہ ہے، ان کو عذاب ہوگا نہیں ہوگا، ان کے پالنے، ان کو اللہ نے رزق دیا نہیں دیا، ان کو جنت ملے گی نہیں ملے گی، ان کو دوزخ، مجھے نہیں معلوم۔ علمھا عند ربی، یہاں گویا کہ ڈیبیٹ کو ختم کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کہا کہ علمھا عند ربی۔ یعنی آپ دیکھیے اس میں یعنی دعوت کا اسلوب کتنا واضح ہے۔ اگر یہ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم تو گویا کہ ایک طریقے سے فرعون سمجھتا کہ میری سوال کا جواب نہیں دے سکا یہ شخص موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اور اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا اور وہ اپنے آپ کو کہیں ونر سمجھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، علمھا عند ربی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میرا جو رب ہے اس کے علم میں ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، اور وہ سب ساری باتیں، ان کا جتنا بھی لیکھا جوکھا ہے وہ ایک کتاب میں درج ہے، نامہ اعمال میں ان کے تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے یہاں درج ہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ تو میرا رب گمراہ ہوتا ہے، نہ تو میرا رب اس معاملے میں کوئی بھولتا ہے چوکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس میں نسیان واقع ہوتا ہے۔ تو یہ لہٰذا یہ معاملہ ان کا جو گزر گئے وہ اللہ کے علم ہے، اس پر ہم ڈسکشن نہیں کر رہے، پرانے لوگ کہاں چلے گئے، ان کا کیا معاملہ ہے، وہ خدا تھے نہیں تھے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ ابھی صرف بات یہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے اس نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے تمہارے پاس ایک پیغام لے کر بھیجا ہے، اور میرے پاس اپنے رسول ہونے کی بنیادی شہادتیں اور واضح دلیلیں موجود ہیں، میں اس معاملے میں بالکل شرح صدر کے ساتھ اللہ کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں، اس میں نہ تمہارا جو ہے میں تم سے کوئی خوف کھا کر، نہ تم سے کوئی خاص امید وابستہ کر کے تمہارے ساتھ میں کوئی معاملہ کر رہا ہوں۔